بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادین و ذات السلام علیکم حاضرین، میں ہوں محمد سبطین رانا۔ حاضرین، میرے سامنے سے آج ایک پوسٹ گزری جو کہ راشد انجم صاحب نے کی، اور وہ پوسٹ کیا تھی فیس بک پہ کہ پاکستان، یہ ان کی تحریر ہے جس میں لکھا ہے کہ پاکستان نہ نور ہے اور نہ خدا کے رازوں میں سے کوئی راز ہے۔ یہ لا قانونیت، بد انتظامی، کرپشن، منہ زور اداروں، بے روزگاری اور بھیک کے عذابوں میں مبتلا دنیا کا ایک خطہ ہے۔ ہماری بربادی میں ان روحانی پیش گوئیوں اور جملے بازیوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ وہ پوسٹ ہے فیس بک پہ لگی جس پہ میں نے پہلا کمنٹ دیکھا کہ کیا ہے، تو کسی نے لکھا کہ ڈونٹ ایگری۔ اب وہ کیوں ایگری نہیں کرتے؟ ان کا کوئی یقین کا لیول ہوگا، اور اہل یقین جو ہے ان کو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا بہرحال۔ لیکن جو یقین گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کر رہا ہوتا اس کو بیوقوفی کہا جاتا ہے، اس کو حماقت کہا جاتا ہے، اس کو دماغ کا فطور کہا جاتا ہے، اور وہ بات ایکسیپٹیبل ہوتی ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ اور گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ یقیناً اس طرح کی روحانی پیش گوئیوں نے پاکستانی قوم کو سست روی کا شکار کیا، پاکستانی قوم کو خوابوں میں، خیالوں میں، ما فوق الفطرت باتوں میں اور آئیڈیالزم میں رکھا، جس کی وجہ سے آج پاکستان اس نہج پہ پہنچا، کیونکہ اس بات نے پاکستان کے کرپٹ طبقے کو اتنا منہ زور کر دیا کہ اس نے سوچا کہ پاکستان تو قائم ہی رہنا ہے، ہم چاہے اس میں دگڑ دلوں کی طرح ہم اس فصل کو تباہ کرتے پھریں، پاکستان تو قائم ہی رہنا ہے۔ یہ ان کی سوچ بن گئی۔ پھر انہوں نے جہاں تک جس سے ہو سکا اس نے اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق اس پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا اور پاکستان کے وسائل کو برے طریقے سے برباد کیا، اور اپنا اثاثہ جو تھا اس کو وہ ملٹی پلائی کرتے رہے۔ اور پاکستان کی حالت اس وقت یہ ہو گئی کہ غریب سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، روٹی کے لیے، آٹے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہے، اور آٹا چھینتے ہوئے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عزت پامال ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور حالات یہ ہیں کہ لوگ سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، پاکستان کے تھانوں میں ان کی عزت نہیں ہے، عدالتوں میں ان کے لیے انصاف نہیں ہے، بیوروکریسی میں ان کے لیے مقام نہیں ہے، ان کے جائز مطالبات پورے نہیں کیے جا سکتے، اور حتیٰ کہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر بھی انہیں سکون نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے حالات ہو چکے ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سب ان روحانی پیش گوئیوں کا نتیجہ ہے کہ جن کی جو صرف پیش گوئیاں تھیں، جن کے اندر عمل کی موٹیویشن نہیں تھی۔ اسی لیے تو آج اسحاق ڈار صاحب بھی، انہوں نے بھی اس طرح کا ایک بیان، ان کا بھی میری نظر سے گزرا جی، کہ پاکستان کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ ہی ذمہ دار ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اللہ ہی ذمہ دار ہے اس پاکستان کا، بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہی حافظ ہے اس وقت اس پاکستان کا۔ کیونکہ یہ میں اکثر، یہ اب سے نہیں، میں اکثر بہت پرانی یہ بات کر رہا ہوں کہ جب یہ لوگ کہتے تھے جی پاکستان نور ہے، پاکستان قائم رہے گا، پاکستان نے جا مٹنا نہیں ہے، مطلب کمال کرتے ہیں یار آپ لوگ، آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ میرا سوال ہے، جہاں تک پاکستان کے تاریخی پس منظر کی بات ہے، اور اس میں جو کرامات کا ایک تسلسل ہے، اس کا میں خود قائل ہوں پاکستان کے بننے کے حوالے سے، ایک لمبی ڈبیٹ ہے، اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان نور ہے تو کیا فلسطین میں نور نہیں تھا جس پس منظر میں آپ بات کرتے ہیں؟ کیا عراق میں نور نہیں تھا؟ کیا بغداد میں نور نہیں تھا اللہ کا؟ پاکستان میں اللہ کا نور ہے جی، باقی اللہ کا نور خدا نہ خواستہ مطلب اتنا لمیٹڈ ہے
اتنا تنگ نظر ہے کہ وہ صرف پاکستان میں ہے؟ اللہ کا نور پوری دنیا میں ہے، اور اللہ کا قانون یہ کہتا ہے، اللہ کا دستور یہ کہتا ہے کہ انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے یہ دستور بنایا ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ جس طرح کے عمل کریں گے اس طرح کے نتائج آپ فیس کریں گے بحیثیت قوم بھی۔ پاکستان کی جہاں تک بات ہے تو پاکستان ایک مومن کا خواب، ایک مومن کا کام، اور جس مومن کی بات یہاں پہ کی گئی ہے وہ مومن خود کیا کہتا ہے اس کی بھی تو سنیں۔ وہ کہتا ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، پہلے دن سے تقدیر لکھنے والے نے یہ بات لکھی ہے۔ کیا لکھا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفا جات۔ جو کمزور پڑے گا، جو ضعیف ہوگا، جو وقت کے دنیا کے تقاضوں کے ساتھ نہیں چلے گا، وہ کسی بھی وقت اس کی مرگ ہو سکتی ہے، موت ہو سکتی ہے، وہ صفحہ ہستی سے مٹ سکتا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا افغانستان ہو یا ایران ہو یا کوئی بھی ہو۔ لیکن آپ لوگوں نے یہ جو دانشور لوگ تھے، جو انہوں نے پاکستانی نسلوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، پتہ نہیں انہیں فیڈنگ اس بات کی ہوتی تھی کہ آپ یہ چورن بیچیں کیونکہ یہ بڑا اچھا بکتا ہے پاکستان میں، بڑا مہنگا بکتا ہے پاکستان میں، پاکستانی عوام اس کو بہت پسند کرتی ہیں کہ آپ اس کو تھپکیاں دیں، پاکستان بہت آگے بڑھے گا جی، پاکستان نور ہے، یہ ایشین ٹائیگر بنے گا۔ وہ بھائی بنے گا، کیسے بنے گا کبھی آپ نے یہ بتایا؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کبھی اس پہ بات کی؟ اس کے لیے آپ چاہے دانشور ہیں، چاہے قلم کار ہیں، چاہے آپ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انصاف کے منصبوں پہ بیٹھے ہیں، اس کے لیے آپ کو انصاف کے پلڑے میں انصاف کرنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو اپنے قلم سے انصاف کرنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو اپنے فن خطابت سے انصاف کرنا ہوگا، نہ کہ آپ دلالیاں کرتے پھرے شاہوں کی اور اس کے بعد یہ پاکستان نور ہے جی، پاکستان قائم رہے گا۔ اور کیا آپ سلوک کرنا چاہتے ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ؟ اس سے آگے کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ خودکشیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، کرائم بڑھ رہا ہے، اور آپ لوگوں کو مزید تھپکیاں دے کے خواب غفلت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ جی سو جائیں، پاکستان ترقی کرے گا، یہ اللہ کا دستور نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ وہی ترقی کرے گا جو ترقی کرنے کے تقاضوں کو پورا کرے گا، جو اپنی عدالتوں میں انصاف کرے گا، جو دفتروں کے اندر رشوت خوری کو ختم کرے گا، جو سفارش کے کلچر کو، نظام کو ختم کرے گا، جو کم ناپ تول کو ختم کرے گا، جو چھوٹ کو ختم کرے گا اپنی صفوں میں سے، وہ ترقی کرے گا، وہ چاہے کافروں کا ملک ہو یا چاہے مسلمانوں کا ملک ہو۔ یہ جو بکواس ہے کہ نہیں یہ پاکستان کرے گا، خاک کرے گا بھائی، عمل سے زندگی۔ یہ جن کی باتیں آپ سناتے رہتے ہیں انہی کے مجھے اشارے اتفاق سے یاد آ رہے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور شاید ہمارے لیے ہی علامہ اقبال نے بھی پھر یہاں پہ بھی لکھا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں چاہتا رہا، کارواں کے دل سے ساسے زیاں جاتا رہا۔ مطلب احساس زیاں تک ہمارے میں باقی نہیں ہے۔ وہ کیونکہ یہ اس لیے میں بات کروں کیونکہ اس راشد انجم صاحب نے جو پوسٹ کی اس کے نیچے بعض لوگوں کو نہیں جی ایسے نہیں جی پاکستان جی فلانے نے کہا تھا۔ یار خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، جھوٹ مت بولیں اپنے آپ کے ساتھ اور آنے والی نسلوں کے ساتھ۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، یہ علامہ اقبال نے لکھا تھا۔ تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو یہی دنیا کا دستور ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے لیے مٹنے کی آپشن اڈاپٹ کرنی ہے یا پھر اپنی غلطیوں سے سیکھ کے زندہ رہنے کو آپ نے ترجیح دینی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان، اللہ کرے پاکستان زندہ باد۔